بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت سوم کی اردو کا سبق نمبر 15، جس کا نام ہے وہ کون تھا۔ سوچیں اور بتائیں، کسی ایک شہید کا نام بتائیں جسے سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا ہو۔ راشد منہاس۔ کیا آپ بڑے ہو کر فوجی بننا چاہتے ہیں؟ وجہ بتائیں۔ آپ نے اس کا جواب کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے؟ اب تک جتنے شہیدوں کو یہ اعزاز دیا گیا ہے ان میں راشد منہاس وہ واحد شہید ہیں جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ دستہ، دستہ کہتے ہیں سپاہیوں کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو۔ تربیت، تربیت کہتے ہیں پرورش کو۔ جست، چھلانگ۔ کنٹرول ٹاور، اس کا ہوتا ہے کہ جو جہاز پر جو کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں وہ۔ تجربہ کار، ماہر۔ گتھم گتھا، لڑائی ہونا۔ تہیا، پکا ارادہ کر لینا۔ مستعد، تیار۔ یہ 20 اگست 1971 کی ایک روشن صبح تھی۔ پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والے ہوا بازوں کا دستہ اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ ان میں چمکدار آنکھوں والا ایک ذہین نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ اس نوجوان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے رن وے پر چلانا شروع کیا۔ اسی دوران میں رن وے پر ایک جیپ آ کر رکی۔ جیپ میں سے اس نوجوان کا استاد مطیع الرحمان باہر نکلا اور اس نے نوجوان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نوجوان نے سوچا کہ شاید اس کا استاد اسے کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے طیارہ روک دیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمان نے ایک جست لگائی، مطلب کہ چھلانگ لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اڑانا شروع کر دیا۔ نوجوان کی یہ تنہا پرواز تھی، اس لیے وہ حیران ہوا کہ استاد کیوں طیارہ چلا رہا ہے۔ جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ طیارے کا رخ بھارت کی طرف ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا استاد ملک دشمن ہے اور وہ طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ نوجوان نے فوراً کنٹرول ٹاور کو طیارہ اغوا ہونے کی اطلاع دی۔ ٹھہریں اور بتائیں، نوجوان نے طیارہ کیوں روکا؟ نوجوان کو لگا کہ جیپ سے اترنے والا شخص اس کا استاد مطیع الرحمان اسے کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے نوجوان نے طیارہ روکا۔ مطیع الرحمان کون تھا اور وہ زبردستی طیارے میں داخل کیوں ہوا؟ مطیع الرحمان نوجوان کا استاد تھا اور وہ زبردستی طیارے میں اس لیے داخل ہوا کہ وہ طیارہ بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ مطیع الرحمان نے نوجوان کو دوا کے ذریعے سے بے ہوش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب نوجوان مستعد ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد سے طیارے کا کنٹرول چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ اس کا مقابلہ ایک تجربہ کار اور طاقتور شخص سے تھا، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ طیارہ تیزی سے بھارت کی سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نوجوان نے تہیا کر لیا کہ وہ طیارے کو کسی صورت میں بھی بھارت نہیں جانے دے گا۔ وہ اپنے استاد سے گھتم گھتا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ طیارے پر قابو پانا اب ممکن نہیں رہا تو اس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان راشد منہاس تھے۔ راشد منہاس کراچی میں پیدا ہوئے۔ BSc کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنے کے بعد وہ اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ راشد منہاس نے جس بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کے صلے میں انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ مشق ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اغوا کرنا، کسی کو اس کی مرضی کے بغیر لے جانا۔ تہیا کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ جست، چھلانگ۔ صلہ، بدلہ۔ پاش پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ جرأت، بہادری۔ دستہ، فوجی سپاہیوں پر مشتمل ایک گروہ، مطلب ایک گروپ۔ مستعد، چوکس یا پھر تیار۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سب سے پہلا ہے، ایک روشن صبح تھی۔ 20 اگست 1971 کی۔
ذہین نوجوان کی تنہا پرواز تھی۔ تیسری، مطیع الرحمان نے نوجوان کو اشارہ کیا جہاز روکنے کا۔ طیارہ تیزی سے سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بھارت کی راشد منہاس کو فوجی اعزاز دیا گیا۔ نشان حیدر۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والے ہوا بازوں کا ڈیش اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ دستہ۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا ڈیش سٹارٹ کیا۔ انجن۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور ڈیش سے ٹکرا گیا۔ زمین سے ٹکرا گیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمان نے ایک ڈیش لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ ایک جست لگائی۔ شہادت کے وقت راشد منہاس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا ہے، مطیع الرحمان طیارے کو اغوا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ مطیع الرحمان طیارے کو اغوا اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو کیا پیغام دیا؟ راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو طیارہ اغوا ہونے کا پیغام دیا۔ راشد منہاس نے طیارہ کیوں تباہ کر دیا؟ راشد منہاس نے طیارہ اس لیے تباہ کر دیا تاکہ مطیع الرحمان طیارہ بھارت نہ لے جا سکے۔ اگر آپ راشد منہاس شہید کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اگر آپ راشد منہاس کی جگہ پر ہوتے تو پھر کیا کرتے۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق کے مطابق راشد منہاس شہید کے کردار کی 2 خوبیاں لکھیں۔ راشد منہاس بہت ذہین تھے اور دوسری ہے راشد منہاس بہت بہادر بھی تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر کہانی بنائیں اور کمرہ جماعت میں سنائیں۔ سب سے پہلے تصویروں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی تصویر ہے، ایک پٹری دکھائی ہوئی ہے اور پاس میں ایک لڑکا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہے سرخ رنگ کا اور پٹری جو ہے یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ دوسری تصویر میں ہمیں دیکھا ہے کہ لڑکا دوسری طرف اشارہ کر رہا ہے رومال کو ہلا ہلا کر، اور تیسری تصویر میں ٹرین آ گئی ہے، لڑکا بھی ہے اور ایک عورت بھی ہے اور 2 اہلکار بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ ٹریفک کے جو ہوتے ہیں۔ اب اس کی کہانی بنائیں گے ہم۔ اس کی کہانی ہم کچھ یوں بنائیں گے کہ ایک بچہ ٹرین کی پٹری کے پاس کھڑا تھا، اچانک اس کی نظر ٹوٹی ہوئی ٹرین کی پٹری پر پڑی اور اسے لگا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ٹرین کی پٹری خطرے کا باعث بن سکتی ہے اور اس سے بہت بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ دوسری طرف بچے نے ٹرین کو آتے ہوئے دیکھا۔ بچے کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا رومال تھا، اس نے اس رومال سے ہی اشارہ کر کے دور سے ہی ٹرین کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ٹرین حادثے سے بچ سکے۔ بچے کو معلوم نہیں تھا کہ ٹرین کو کیسے روکتے ہیں یا وہ کیسے رک سکے گی، تو اس نے قریب کھڑے اہلکار کو بلایا اور ٹرین کی پٹری دکھائی اور دکھایا کہ ٹرین یہاں سے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹرین جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، اور بچے نے اہلکار کو ٹرین روکنے کا کہا۔ اہلکار بچے کے اس ذمہ دار شہری ہونے پر بہت خوش ہوئے اور ٹرین کو روک دیا۔ اتنے میں بچے کی والدہ بھی آ گئی۔ اہلکاروں نے بچے کو شاباش دی اور اس طریقے سے ٹرین بہت بڑے حادثے سے بچ گئی۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے اعداد کو لائن لگا کر لفظی گنتی سے ملائیں۔ سب سے پہلے ہے 34، اس کے بعد ہے 31، 39، 32، 35، 38، اس کے بعد ہے 36،
33, 33 اور پھر ہے 40. قواعد سیکھیں. تصویر پہچانیں, اسم معرفہ کے گرد ڈبہ بنائیں اور اسم نکرہ کے گرد دائرہ لگائیں. اسم معرفہ ہوتے ہیں کسی جگہ, شخص یا نام خاص, کسی خاص شخص, جگہ یا نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں, اور کسی عام شخص, جگہ یا چیز کو اسم نکرہ کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے قرآن پاک, وہ ہے اسم معرفہ, اس کے گرد ہم ڈبہ بنائیں گے. اس کے بعد ہے کتاب. کتاب کو ہم دائرہ لگائیں گے. اس کے بعد ہے خانہ کعبہ, اسم معرفہ ہے. درخت اسم نکرہ ہے. عورت اسم نکرہ ہے. مینار پاکستان اسم معرفہ ہے. کرسی اسم نکرہ, اور علامہ اقبال اسم معرفہ. نیکسٹ سوال ہے, دی ہوئی تصویر سے متعلق فعل ماضی کے 5 جملے لکھیں اور پھر انہیں فعل حال اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں. تصویر کو پہلے سمجھتے ہیں. تصویر میں ایک دادا جان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں 4 بچے ہیں. ایک کا نام عامر ہے, ایک کا نام بلال ہے, ایک کا نام شازیہ ہے اور ایک کا نام سعدیہ ہے. سعدیہ کے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا ہے, شازیہ کے ہاتھ میں کھانے والی کوئی چیز ہے, بسکٹ وغیرہ. اور پاس میں ایک درخت ہے, درخت پر بلی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہاں پہ آسمان پہ تتلیاں بھی اڑ رہی ہیں. تو اس کے ہم پہلے فعل ماضی مطلب گزرے ہوئے زمانے کے 5 جملے بنائیں گے اور پھر فعل حال اور فعل مستقبل کے ان میں تبدیل کر دیں گے. سب سے پہلے ہے کہ دادا جان بچوں کو کہانی سنا رہے تھے. سعدیہ جوس پی رہی تھی. شازیہ بسکٹ کھا رہی تھی. پاس درخت پر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی. تتلیاں اڑ رہی تھی. اب ان کو فعل حال میں کریں گے. دادا جان بچوں کو کہانی سنا رہے ہیں. شازیہ بسکٹ کھا رہی ہے. سعدیہ جوس پی رہی ہے. درخت پر بلی بیٹھی ہے. تتلیاں اڑ رہی ہیں. فعل مستقبل میں اس کو ہم بنائیں گے کہ دادا جان بچوں کو کہانی سنائیں گے. سعدیہ جوس پیے گی. شازیہ بسکٹ کھائے گی. درخت پر بلی بیٹھے گی. تتلیاں اڑیں گی. دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں. دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ بہت تیز تھی. 2 مسلمان بھائی سائیکل پر سوار ایک قصبے کی طرف جا رہے تھے. اچانک ایک ہندو لڑکا ان کی سائیکل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا. دونوں بھائی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے لڑکے کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد جو دوا لکھ کر دی وہ قریبی دواخانوں سے نہ ملی. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دوا 14 کلومیٹر دور واقع شہر کے دواخانے سے ملے گی. دونوں بھائیوں نے فاصلے کی پرواہ کیے بغیر شہر سے دوا لا کر دی. یہ دونوں بھائی عزیز احمد اور سردار احمد تھے. یہ وہی عزیز احمد ہیں جنہیں ہم میجر عزیز بھٹی شہید کے نام سے جانتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے, میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائی نے زخمی ہندو لڑکے کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائی ہندو لڑکے کو ہسپتال لے گئے اور 14 کلومیٹر دور واقع شہر سے دوا بھی لا کر دی. اگر آپ میجر عزیز بھٹی شہید کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں؟ اگر میں میجر عزیز بھٹی شہید کی جگہ پہ ہوتی تو میں زخمی لڑکے کی مدد کرتی اور بالکل وہی کرتی جو انہوں نے کیا, کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہی اصل مقصد ہے. اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس واقعے سے ہم نے سبق سیکھا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہمیں وہاں سے جان چھڑا کر بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں گے؟ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھوں تو میں اس کی مدد کروں گا اور اسے پورا آرام پہنچانے کی کوشش کروں گا اور ہر طرح سے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں گی.
ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ 10 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ آپ سب لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کہ آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے وطن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیں گے۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنے وطن کے لیے علم کی روشن شمع کروں گی۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے وطن کے لیے علم کی شمع روشن کروں گی۔ میں جو کچھ بھی جانتی ہوں وہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کروں گی، دوسروں کے علم میں اضافہ کروں گی اور دوسروں کی رہنمائی بھی کروں گی اور دوسروں کے اندر علم حاصل کرنے کی لگن پیدا کروں گی۔ خود بھی محنت کروں گی اپنے وطن کے لیے اور دوسروں کو بھی محنت کرنے کی ترغیب دوں گی۔ اچھا شہری خود بھی بننے کی کوشش کروں گی اور دوسروں کو بھی اچھا شہری بننے کی تلقین کروں گی اور اچھے اخلاق سے پیش آؤں گی دوسروں کے ساتھ۔ آگے ہے جی، آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے دیے ہوئے موضوع پر 1 منٹ کی تقریر کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، دیے ہوئے موضوع کے مطابق میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گی۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اچھا وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ صدر ذی وقار، ہمیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گی۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اپنے اسکول میں منعقد ہونے والی کسی بھی تقریب کا احوال کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں اور بتائیں کہ آپ کو اس کی کون سی سرگرمی زیادہ پسند آئی اور کیوں۔ آپ لوگوں نے یہ سارا کمنٹ سیشن میں بتانا ہے۔